ایکچولی یہ جو سیشن ہے، یہ جو اسپیشل، یہ بیسیکلی اس کتاب کی اوپننگ سیرمنی. یہ کتاب آپ کو خدا کے فضل کی اس قدرت کے بارے میں سکھاتی ہے جس کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ گریس کو پوری طور سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ نکلتی ہے. وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ہر سچویشن میں خدا کی بھلائی کو دیکھنا شروع کریں. وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کی قدرت اور عظمت کا اعلان کریں. اور پھر مسیح کی ذات جو ہے، جو آسمان پر میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ ہم پہ اپنی قدرت کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے اس آسمانی برکت کا تجربہ کریں. حیرت انگیز فضل. اگر آپ نوٹس کریں تو نیچے لکھا ہے تصور سے ماورا مگر دل کی دھڑکن کے قریب. This is how grace can work for you. بزرگ آسمانی باپ یسوع کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس میٹیریل کو جو ہم تک پہنچا، ترجمہ ہوا، پبلش ہوا اور اب ڈسٹریبیوٹ ہونے جا رہا ہے، تیرے حضور لفٹ اپ کرتے ہیں. اور اب آپ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جب ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو جن جانوں کو سیر کرے، سیراب کرے، وہ اور دیگر لوگوں تک اس گواہی، تعلیم اور پرفضل رویے کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں اپنا کردار ادا کر سکے. شکر گزاری کرتے اور سارا جلال تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں ہم اس کتاب کو اوپن کرتے ہیں اور کلیسیائے پاکستان کے لیے بابرکت ٹھہرا. بھائی عمران کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے. اس کتاب سے ایک خاص اقتباس ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے. ابھی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بھائی عمران آپ کے ساتھ. یسوع میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. یہ سفر نمبر 86 ہے. جب آپ کے پاس کتاب آتی ہے اسے دوبارہ ری ریڈ کرنا چاہیں. ہپی کے حوالہ سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں. سفر نمبر 86 کتاب ہے حیرت انگیز فضل. میں نے جو 60 کی دہائی کا ذکر سنا تھا، مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے. ایک ہپی نشہ اور شراب کے نشے میں پچھلی رات نالی میں بے ہوش پڑا تھا. جب اگلی صبح جاگا تو اس نے اپنے کپڑے پر الٹی کی ہوئی تھی. وہ بالکل تباہ کن حالت میں تھا. جیسے ہی وہ اٹھنے لگا اس نے نالی کے پاس پڑا ایک مسیحی کتابچہ لکھا. اس چھوٹے سے کتابچے میں یسوع کی محبت کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اسے پڑھ کر اس نے اسی وقت یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. اس کتابچے کی آخری لائن میں لکھا تھا، چونکہ اب آپ ایماندار ہو گئے ہیں، آپ کو دوسرے ایمانداروں سے تعلق رکھنا چاہیے. آپ کو کسی لوکل چرچ، مقامی کلیسیا میں شامل ہونا چاہیے. چنانچہ وہ قریب کے پہلے چرچ میں جا پہنچا. دروازے پر چرچ کے خدام نے اسے روک لیا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عبادت کے لیے آیا ہوں، میں نے حال ہی میں نجات پائی ہے. انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے گندے کپڑے اور بکھرے بالوں کو گھورا اور کہا، یہاں نہیں، اپنے آپ کو دیکھو، تم سے بدبو آ رہی ہے. یہ خدا کا گھر ہے، تم اس حالت میں یہاں نہیں آ سکتے. ہپی نے شرمندگی سے پاؤں رگڑے. او، مجھے معلوم نہیں تھا. پھر وہ گھر لوٹ گیا، اپنے آپ کو صاف کیا اور اگلے ہفتے دوبارہ چرچ آیا. خدام پھر دروازے پر ملے اور اسے روکتے ہوئے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ہپی نے کہا، میں عبادت کے لیے آیا ہوں، میں نے حال ہی میں نجات پائی ہے. اس کا چہرہ صاف ستھرا اور اس کے صاف کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے کہا، ایسے نہیں. انہوں نے جواب دیا، تمہیں یہ داڑھی منڈوانی ہوگی، یہ لمبے بال کاٹنے ہوں گے. ان کپڑوں کو دیکھو، یہ تو پیمن زدہ اور پرانے ہیں. یہ خدا کا گھر ہے،
تم اس حالت میں اندر نہیں آ سکتے۔ خدام نے نفرت سے سر ہلایا۔ او اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایک بار پھر ہپی گھر لوٹ گیا۔ اس ہفتے اس نے شیو بنائی، بال کٹوائے، ایک پرانے کپڑوں کی دکان سے ایک نیا سوٹ خریدا اور ایک بائبل بھی لے لی۔ وہ اگلے ہفتے واپس آیا، پھر خدام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہپی نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھی۔ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، میں نجات پا چکا ہوں۔ اس نے اپنی ظاہری حالت پر اعتماد کرتے ہوئے بات کی۔ خدام نے آنکھیں گھمائی اور اس کے بازو کے نیچے دبی ہوئی بائبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے تمہارے بازو کے نیچے؟ اس نے کہا، یہ میری بائبل ہے۔ اس نے فخر سے اسے آگے کیا۔ خدام کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کون سا ورژن ہے؟ خدام نے، کیونکہ انگلش میں بائبل کے مختلف ورژن ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سا ورژن ہے؟ خدام نے شک بھری نظر سے پوچھا۔ ہپی نے بائبل کو پلٹ کر اس کی جلد پر لکھی عبارت پڑھی، یہ لیونگ بائبل ہے۔ خدام کی آنکھیں بڑی ہو گئی، وہ گھبرا گئے اور سر ہلاتے ہوئے بولے، لیونگ بائبل؟ یہ خدا کا گھر ہے، تم اس کے ساتھ اندر نہیں آ سکتے، ہم یہاں صرف کنگ جیمز بائبل مانتے ہیں۔ اس ہفتے ہپی گیا اور اپنے لیے ایک بڑی سی کنگ جیمز بائبل خریدی۔ اگلے اتوار وہ دوبارہ چرچ کے دروازے پر آیا۔ حسب توقع وہی دونوں خدام اسے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہپی نے جواب دیا، میں عبادت کے لیے آیا ہوں۔ سیدھا کھڑا ہو گیا، مسکراتے ہوئے مطمئن تھا کہ اب اس کے بال چھوٹے ہیں، داڑھی صاف ہے، ایک نیا سوٹ پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں کنگ جیمز بائبل ہے۔ اس بار وہ ضرور چرچ کے اندر جائے گا۔ خدام لمحے بھر کر رکے، پھر قریب آتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو ہم کئی ہفتوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ اب تم سمجھ گئے ہوگے۔ تم تو ایک ایسے چیتے کی طرح ہو جو اپنے دھبے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر اس نئے ایماندار کا دل غم سے بھر گیا۔ چرچ سے رد کیے جانے کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ چلتے چلتے اس نے خدام سے دل کھول کر کہا، خدا سے ایکچولی اب وہ خدا سے بات کر رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے خدا سے دل کھول کر کہا، خداوند میں اس چرچ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بال کٹوائے، داڑھی منڈوائی، ایک نیا سوٹ پہنا، حتیٰ کہ صحیح بائبل بھی لے لی۔ میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ اس چرچ میں داخل ہو سکے، مگر وہ مجھے اندر آنے ہی نہیں دیتے۔ اچانک اسے آسمان سے خدا کی آواز سنائی دی، بیٹے میں سمجھتا ہوں تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ میں بھی پچھلے 35 سالوں سے اس چرچ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے بھی نہیں آنے دیتے۔ حیرت انگیز فضل جو ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ یہ کتاب آپ کی زندگی میں اس طرح سے کام کرے کہ خدا کا فضل ہمیشہ آپ کو حیران رکھے، اور آپ حیران ہوں کہ میری عادات، میرا رویہ، میری حالت، اگرچہ میں بہت اچھا نہیں ہوں تو بھی خدا کا فضل کس قدر میری زندگی پہ ہے کہ میں تیروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ آمین۔ اپنی قابلیت پہ انحصار کرنا، اپنی ڈگریوں پہ، ان روحانی نعمتوں پہ انحصار کرنا چھوڑ کے جو ہمارے اندر ہمیں میں کرنے پہ سوچتی ہیں، مجبور کرتی ہیں، اس میں سے نکل کر ہم خدا کے فضل کرتے ہیں۔ آمین۔